الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ العظیم. محترم سامعین، حاضرین، بہت دنوں کے بعد آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ اپنے امام صاحب سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ہونا ہی چاہیے. اپنے امام کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، یو پی کے تھے، ہم سب کے اکابر میں سے ہیں. انہوں نے ایک بات عرض کی ہے جو سونے کے حرف سے لکھنے کے قابل ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کانپور تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کے علماء آپ سے فتویٰ پوچھنے آئے. تو حضرت نے فرمایا، بھائی آپ کے شہر کے، آپ کے علاقے کے جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، ان سے فتویٰ پوچھیے، ان سے مسائل معلوم کیجیے. ہم تو مہمان ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مستفیض کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ ان سے مسئلہ معلوم کیجئے. کوئی دینی بات معلوم کرنی ہے تو ان سے معلوم کیجئے. ہم تو یہاں مہمان آئے ہیں، تو غرض یہ کہ میں بھی ایک مہمان ہوں آپ کے لیے. گرچہ امام صاحب میرے شاگرد ہیں، عزیز شاگرد ہیں، ماشاءاللہ معلوم ہوا کہ آپ ان سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ان کو بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے اور سب کی خدمات کو قبول فرمائے. 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں آپ حضرات سے جمعہ کے تعلق سے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا، اچھا گزرے گا، نیک اعمال کے لحاظ سے، تو اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا، اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وحی ہے، اللہ کی طرف سے نبی بولا کرتے تھے. یہ وحی کی بات ہے کہ جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے نیک اعمال کے لحاظ سے، گناہ چھوڑنے کے لحاظ سے، اس کا ہفتہ بھر اچھا گزرتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے، اس کا سال بھر اچھا گزرتا ہے. اس حدیث شریف میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے
یہ اشارہ ملتا ہے کہ جمعہ کو ٹھیک ٹھاک گزارنا چاہیے۔ جمعہ کے آداب سنتیں یہ ہیں کہ آدمی اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے، پھر غسل کا اہتمام کرے، سنت ہے، اور مسواک کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں مسواک کا لفظ آیا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل برش کا جو ہے برش کرنے کا ماحول ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں مسواک کی بات آئی ہے اور ہم لوگ جو ہے برش کرنے کا عادی ہو گئے ہیں، تو وہ سنت جو ہے ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ ہم لوگ یہ کریں، پانچوں وقت مسواک کا اہتمام کریں، اور ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد جب بھی سونے سے پہلے برش سے منہ صاف کر لیں۔ یوں آپ جو ہے برش بھی منہ صاف کر سکتے ہیں اور مسواک کی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن غسل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور غسل کرتے وقت یہ دھیان رہے، یہ توجہ رہے کہ آج ہم غسل کر رہے ہیں، کل ایک دن آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں غسل دیں گے، لوگ ہمیں غسل دیں گے۔ موت کا استحضار رہے، اللہ کا استحضار رہے۔ پھر کپڑے پہننا، اچھا کپڑا پہنے جمعہ کے دن۔ سب سے افضل، سب سے بہتر کپڑا سفید کپڑا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کے معاشرے کا آدمی ہوں، اور ہم پر ضروری ہے ایک نبی کے وارث ہوتے ہی کہ آپ اپنے آفس میں جو کپڑا پہنے، جو جائز کپڑا ہے وہ پہنے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے مسجدوں کے لیے آپ جو ہے شرعی لباس ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور سفید کپڑا پہنتے وقت جس طرح کہ آپ نے غسل کرتے وقت موت کا استحضار کیا تھا، اللہ کا استحضار کیا تھا کہ آدمی 100 سال کا رہے گا، 120 سال کا رہے گا، لیکن اس پر موت آئے گی، کل من علیہا فان۔ تب جب سفید کپڑا پہنے تو سفید کپڑا پہنتے وقت بھی یہ دھیان رہے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ اگر یہ دھیان رہے گا، ہفتے میں ایک دن جمعہ رکھا گیا ہے، یہ ہفتے کی عید ہے دوستو۔ اگر ہم اس طرح جمعہ کا دن گزاریں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، نبی سے قریب ہو جائیں گے، قرآن و حدیث سے قریب ہو جائیں گے، مسجد کے اعمال سے قریب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ اور نبی کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ جی۔ اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، صحبت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جمعہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے۔ سورہ کہف کلام پاک میں ہے، سب جانتے ہوں گے، ورنہ امام صاحب سے پوچھ لیں گے۔ سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ کہف کا جو اہتمام کرتا ہے اور جو اس کے پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو ہفتہ بھر مصائب اور پریشانیوں سے وہ دوچار نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہم ایسے کہ ہم پر کوئی پریشانی نہ آئے، ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہم ٹینشن اور الجھن کے شکار نہ ہوں۔ سب چاہتے ہیں ہم میں سے، غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، سب چاہتے ہیں۔ تو سورہ کہف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور گھروں میں اس کا ماحول بنانا چاہیے بزرگوں۔ جمعہ کے ایک اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی درود شریف جو لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں جو ہے، جو درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی سب سے وہ افضل ہے، ورنہ آپ کو جو آسان ہو پڑھنا وہ افضل ہے. اب مختصر یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا آپ چہل درود شریف ہے اور سینکڑوں درود شریف مروی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ جمعہ کے اعمال میں سے کرنے کا عمل ہے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، اللہ کا منادی پکارے. آپ کو معلوم ہوگا یہ موٹا مسئلہ ہے کہ 5 جگانہ جو نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اذان کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے کہ کچھ کام کیا جائے. افضل تو وہی ہے کہ ہر ٹائم اذان کے بعد آ جائیں آپ مسجد. لیکن آفس میں ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، کہیں کسی کی مزدوری کرتے ہیں، تو 5 منٹ پہلے آ جائیں. مسئلہ پوچھ لیجیے گا مفتی صاحب سے. تو 6 دن میں، ہفتے کے 6 دن میں گنجائش ہے کہ اذان کے بعد بھی کچھ دیر گھر میں رہیں، فیکٹری میں رہیں، آفس میں رہیں. جب 5-10 منٹ پہلے آپ مسجد آ جائیں. لیکن جمعہ کے دن کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی مفتی نہیں کہتا، یہ کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی قاضی نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب العالمین ہے، جو روزی دیتا ہے. ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان دی جائے جمعہ کے دن تو دوڑ پڑو، چلو اللہ کے ذکر کی طرف. علماء نے لکھا کہ اذان کے بعد کاروبار جائز نہیں، دکان کرنا جائز نہیں. وذروا البیع، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کلام پاک کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. ہم بھی بچے تھے، ماں کے پیٹ سے آئے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. استاد نے سکھایا، کلام پاک پڑھا، اس کے معنی پڑھے، تفسیر پڑھی تو سیکھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھیے سورہ جمعہ میں ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کاروبار چھوڑ دو. کاروبار ہی نہیں، جو ملازمت ہو، جو بھی ہو، 6 دن گنجائش ہے کہ اذان کے بعد بھی جماعت سے پہلے کچھ کام کر لیا جائے. کچھ مشغول آپ رہ سکتے ہیں، آپ جو اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن گنجائش نہیں ہے. یہ ہفتے کی عید ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جاؤ، صحیح کرو، کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور کاروبار کو چھوڑ دو. کوئی بھی کام ہو، ایسا کام جو کہ سعی میں، جو کہ مسجد آنے میں مخل ہو، کوئی بھی کام ہو. آپ مصنف ہیں، آپ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. تصنیف و تالیف ایک اچھا کام ہے، کتاب لکھنا ایک اچھا کام ہے، لیکن مستحب کام ہے. اور یہ سعی کرنا جو ہے، مسجد آنا واجب ہو جاتا ہے. واجب کا درجہ بڑا ہے اور مستحب کا درجہ کم ہے. تو آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں بزرگوں، تو تلاوت گھر میں تلاوت بھی کر رہے ہیں، تلاوت کے چھوڑنے کا حکم ہے کہ تلاوت چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، صحیح کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہماری عقل کہتی ہے کہ بھائی جائیں گے پہلے جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے کاروبار کا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے بہترائی ہے.
افضل ہے، تمہارے لیے خیر اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں اسی میں خیر چھپا ہوا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اور پھر جو ہے اسی آیت میں کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بات مختصر 55 پر بات مختصر یہ ہے، اسی آیت میں کہا گیا جب نماز ہو جائے، چونکہ آج پہلے بولائے ہیں، ذرا کھلتا ہوگا عقل کے لحاظ سے کہ کاروبار کا حرج ہو گیا ہے، لیکن اسی میں خیر تھا۔ ایک بات اور سن لیے بیچ میں، صحابہ کی تاریخ میں آتا ہے، چونکہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن پہلے آئے گا اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس کو چوپایا جو ہے بھینس اور گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے بکری اور دمبا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے حدیث شریف میں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام اشراق کے بعد ہی جمعہ میں آتے تھے مسجد، ثواب کو لوٹنے کے لیے۔ ہم ان کو مجنون کہیں گے اپنے عقل کے لحاظ سے، کیونکہ یہ دور مادیت کا ہے، یہ دور پیسے کا ہے، تو ہم ان حضرات کو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، ان حضرات کو جیسے لوگ کہتے تھے کافر و مشرک جو ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی کام ہے یہ نہیں ہے، اشراق کے بعد ہی آ رہے ہیں، چاشت کے بعد ہی آ رہے ہیں۔ لیکن جس کو جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کا شوق ہوتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ تو فدا ہوتا ہے کہ بھائی 6 دن تو کام کرتے ہی ہیں، ایک ہی دن تو ہے جمعہ کے دن جو ہے۔ تو اللہ نے جب یہ کہا کہ پہلے آ جاؤ، آج تھوڑا سا آذان کے بعد بالکل گنجائش نہیں ہے، یہی مفتابہ قول ہے۔ جب نماز ہو جائے تو گھر میں مت رہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان بیکار گھر میں رہے۔ جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ خود کہہ رہے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، کچھ کرو، پیسے کماؤ، گھر مت رہو بیٹھے بیٹھے، فیکٹری نہیں دکان ہی کرو، دکان نہیں انڈا ہی بیچو، کچھ کرو، لیکن فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ عجیب بات ہے، کلام پاک میں احادیث میں مال کو فضل اور خیر کہا ہے، مال کو فضل اور خیر کہا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع بتائیں گے کہ مال کیا چیز ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا مال جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاشو، پیسہ کماؤ، ملازمت کرو، کاروبار کرو، لیکن ایک بات دھیان رہے، آخری بات، بس انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کاروبار کرنا ہے، دفتر میں رہنا ہے، آفس میں رہنا ہے، مکتب میں رہنا ہے، مدرسے میں رہنا ہے، اسکول میں رہنا ہے، کالج میں رہنا ہے، کسی عہدے پر رہو، کہیں کماؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا دھیان رہے۔ یہ سائڈ سے جو مال آتا ہے، جھوٹ پھوس کپڑا لائے 20 کے بیچ رہے ہیں، 30 میں جو ہے، وہی کہا وابتغوا من فضل اللہ۔ ہم کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ تو اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ ہی پیدا کیے ہیں، اور اللہ ہی کل حساب لیں گے ہم سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، مال کماؤ لیکن اللہ کا استحضار رہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ کامیاب رہو گے۔ اگر یہ چیزیں نماز میں پہلے آؤ جمعہ کے دن، اور بیان سنو، نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، سنت پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے زمین پر پھیل جاؤ، مال کماؤ، اپنا کاروبار کرو، کہیں پڑھاؤ لکھاؤ، اس کے بعد جو ہے مال تلاش کرنے میں دھیان رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، یا اللہ جو مال کما رہے ہیں، یہ مال جو کما رہے ہیں کیسا مال ہے، حلال یا حرام، وہ دیکھ کر ایک لمحے کا
حساب عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اور مال میں سے پائی پائی کا حساب ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر یہ باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سنت پڑھ لیں۔